والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس تربیتی ورکشاپ میں آپ کی شرکت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر کے اس وقت تک محترم نائب امیر جماعت کی گفتگو کے نتیجے میں یہ عزم ہم تمام نے کر لیا ہوگا کہ اپنی زندگی کی کچھ اس انداز کی منصوبہ بندی کریں گے کہ جس کے ذریعے خود ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر و خاندان کے لیے، اپنے سماج کے لیے، تحریک کے لیے، ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید سے مفید تر بن سکیں۔ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، یہ ہر شخص کو ایک ہی بار ملتی ہے۔ اب اس فرد پر یہ منحصر ہے کہ اس زندگی کو کتنا کارآمد بناتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے سب کو ایک ہی زندگی ملتی ہے، لیکن اسی زندگی سے کوئی اپنی ذات، سماج اور انسانیت اور ملت اور دین کے لیے مفید سے مفید تر بن جاتا ہے، اور کوئی شخص اپنے وقت کو ضائع کر کے خود اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، سماج کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نائب امیر جماعت نے مختلف مثالوں کے ذریعے یہ بات بھی بتائی کہ قطع نظر اس کے کہ ہماری تعلیم کیا ہے، یہ حدیث تو بار بار پڑھی ہوگی کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک، تو حاصل کرنے اور سیکھنے کا جو عمل ہے، یہ عمل ہر آن جاری رہنا چاہیے۔ آج ہم زندگی کے کسی پڑاؤ پر ہوں، 30 سال کے ہوں، 40 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، 60 سال کے ہوں، 70 سال کے ہوں، ہم عمر کے جس پڑاؤ پر بھی ہیں، اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمیں سیکھنا ہے تو سیکھنے کا عمل آج سے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے کچھ عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، اور ایک ایسا عزم اور ارادہ کہ جس کے ذریعے تبدیلی ناگزیر ہو جائے۔ اس سیکھنے کے اس پروسیس کو آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رفقا سے، اپنے بچوں سے اور اپنے دیگر احباب سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے رفقا کے ذریعے جو بعض باتیں آئیں، اگر قرآن مجید ہمیں صحت کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم اپنے مسجد کے، قریبی مسجد کے، جس مسجد میں ہم مستقل نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی لینگویج میں بہتری لانی ہے تو آج لینگویج سیکھنے کے مختلف ایپس میں موجود ہیں، ان ایپس کے ذریعے آپ ہندی، انگریزی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو علمی اور فکری ارتقاء پیدا کرنا ہے تو کہ مسلسل کرنے کا کام ہے، تو جو وہ تربیت کے سلسلے میں جو مختلف کتابیں جماعت کی طرف سے موجود ہیں، ان کتابوں کو خود زندگی کی منصوبہ بندی میں کچھ نکات دیے گئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ
1 سال کی منصوبہ بندی کر لیجیے کہ 1 سال کے اندر ان کتابوں کا ان موضوعات کے تحت میں مطالعہ کرنا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، سچی بات یہ ہے کہ زندگی کا یہ سفر بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ تصور کرے، ذرا جائزہ لے کہ تحریک اسلامی میں اس کی شمولیت کب ہوئی تھی۔ کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال کا عرصہ گزار چکا ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزارنے کے بعد اگر ہماری صلاحیتوں میں جلا نہ پیدا ہو، ارتقا نہ ہو، روحانی ارتقا نہ ہو، علمی و فکری ارتقا نہ ہو، محترم نائب میری جماعت بار بار صلاحیتوں کے ارتقا کی بات میری جماعت کرتے ہیں۔ صلاحیتوں کی ارتقا کے مختلف میدان ہیں، یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کس میدان کے اندر ایکسیلنس پیدا کر سکتے ہیں، تحریک کی کس میدان میں خدمت کر سکتے ہیں، سماج کی کس میدان میں خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کا اسسمنٹ اور جائزہ آپ کو لینا ہے۔ آپ جائزہ لیجیے، منصوبہ بنائیے، عمل کیجیے اور مسلسل اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا کیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو زندگی کی جو امانت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، یا اس مرحلے میں زندگی کی ہم پہنچ جائیں کہ جب کچھ کرنے کا، کچھ سوچنے کا حوصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، دوسروں کو کوستا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے خود اپنے آپ کو ہمیں کوسنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کا بے لاگ جائزہ امیر مقامی جائزہ لے کے بتائے، ناظم ضلع خود جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کن کن پہلوؤں سے کمی ہے۔ ان کمیوں کو اپنی ڈائری میں، اپنی پرسنل ڈائری میں نوٹ کیجیے اور ایک ایک کمی کو دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کیجیے۔ یہ تحریک جس کے ہم سب دست و بازو ہیں، اس تحریک سے وابستگی کی درست تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو بار بار آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان تقاضوں کو پورا کرنے یا ان تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے، تحریک کے لیے کچھ وقت فارغ کرنے، نئے خون کو تحریک کے اندر شامل کرنے، نئی صلاحیتوں کو تحریک کے اندر حوصلہ افزائی کرنے اور نئے لوگوں کو مواقع دینے کے سلسلے میں مزید ہم تمام کو متوجہ ہونا ہے۔ الحمدللہ آپ تمام کی کوششوں سے ہر شعبے میں تحریک کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری ریاست کا رہا ہے وہ نئے خون کی آمد کا ہے، نئی صلاحیتوں کی آمد کا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ انہوں نے ایک قلیل مدت کے اندر اس تحریک کو خواتین کے اندر بڑھانے کی بہت سنجیدہ کوشش کی ہے۔ ہمارے ذمہ داروں نے بہت توجہ سے کام لیا ہے۔ دوستو، اس ریاست کے اندر تحریک کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، سماج کا وہ کون سا سیکشن ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں وہ تحریک کو نہ جانتا ہو۔ مسئلہ ہم ہیں، کمزوری ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اس ایک دائرے کے اندر سمٹ کر کے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ ہم یہاں پر ایک اچھی بات دائرے کی اس میں آئی ہے کہ ریلیشن بلڈ اپ کرنا، تعلقات استوار کرنا، لوگوں سے ملنا۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہفتہ واری اجتماع میں 5 لوگ بیٹھ گئے اور مہینے میں کچھ خیانت دے دی وہی تحریک ہے، تو شاید تحریک کا کوئی ابتدائی قدم ہے۔ روزات کو پڑھیے، لٹریچر کو پڑھیے،
وہ اجتماعات تو تحریک کی ابتدا ہے، اور ہم نے انہی اجتماعات کو، ہفتہ واری اجتماعات کو تحریک کا اول اور آخر سمجھ لیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں گزارش کروں گا کہ ہماری ریاست کے اندر تحریک کو ہم تمام کو بہت آگے لے جانا ہے۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہماری کوششوں سے اگر یہ تحریک توانا ہوگی، ہماری کوششوں سے ہمارے احباب کی اور ہماری صلاحیتوں میں اگر تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ اس کا بہتر بدلہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی ملے گا۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کرتے رہیں، وقت ضائع کرتے رہیں اور موت کا فرشتہ آئے اور ہماری اس زندگی کے سفر کو ختم کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حقیق کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سے وہ کام لے جو کام اس نے انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صلح امت سے لیا ہے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔